السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ لیکچر نمبر 97 ہے، جنگ بدر کا بیان ہے، اور آج کا جو موضوع ہے وہ مال غنیمت کا مسئلہ ہے۔ یہ نہ پہلی جنگ تھی، اور پہلی جنگ میں ہی یہ مال غنیمت جو ہے نا وہ حاصل ہوا تھا۔ جب پیسہ ہو نا تو اس میں اختلاف آ جاتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ نا صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہو گیا اس مال غنیمت کے بارے میں۔ نا ہوا یہ ہے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے نکلے، میدان بدر پہنچے، کافروں نے جنگ کی، اللہ نے ان کو شکست دی۔ پھر ایک گروہ نا صحابہ کرام میں سے ان کے تعاقب میں نکل گیا، ان کے پیچھے اور مزید بگانے، اور حتیٰ کہ انہیں قتل کرنے لگا۔ دوسرا گروہ صحابہ کا ہو گیا وہ نا جو ادھر وہ ساز و سامان مال غنیمت چھوڑ کر گئے تھے نا ان کو سمیٹنے لگا۔ اور تیسرا گروہ جو تھا نا اس نے سوچا کہ نبی علیہ السلام کی حفاظت اہم ہے، کہیں دشمن ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو صحابہ کرام میں سے ایک گروہ نے نبی علیہ السلام کی حفاظت کے لیے ادھر رہا۔ تو یہ تین گروہ ہو گئے، ایک قتل کرنے والا، پیچھے جانے والا، ایک جو چھوڑ گئے تھے انہوں نے ان کے سامان کو قبضہ کیا، تیسرا حفاظتی دستہ۔ اب جب سارا مال غنیمت ایک جگہ جمع ہو گیا تو دشمن کا تعاقب کرنے والوں نے کہا کہ ہم اس مال کے زیادہ حقدار ہیں۔ کیوں حقدار ہیں؟ وہ کہنے لگے اس لیے کہ اگر وہ واپس آ جاتے تو وہ پھر لڑائی شروع ہو جاتی، ہماری وجہ سے تو وہ بھاگ کر گئے ہیں۔ دوسرے گروہ نے کہا کہ بھئی ہم نے سامان تو ہم نے قبضے میں کیا ہے۔ تو یہ آگے چل کر ہم بتائیں گے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو کسی کا سامان لے لینا وہ اسی کا ہے، تو انہوں نے کہا یہ سامان ہمارا ہے۔ تیسرے نے کہا کہ سب سے اہم جو شخصیت یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہو سکتا، ہم نے سب سے زیادہ یعنی کہ یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت ہم نے کی ہے تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بھئی ہمیں مال غنیمت ملنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائے کہ یسألونک عن الانفال، یہ سورہ الانفال ہے نا، اس کا مطلب ہی مال غنیمت ہے، نفل، کہ لوگ آپ سے مال غنیمت کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دو غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یعنی کہ اللہ اور اس کا رسول مالک ہے۔ اختلاف کو ختم کرنے کے لیے فرمایا تم نے اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرنی ہے، تقوی اختیار کرنا ہے۔ پھر نہ یہ اللہ تعالیٰ نے گویا اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت میں آ گئے تاکہ ان کا یہ آپس کا اختلاف جو ہے وہ ختم ہو۔ پھر نہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو ہے نا مال غنیمت میں سے خمس، کہ جان لو کہ جو کچھ بھی مال غنیمت حاصل کرو اس میں سے 5واں حصہ یقیناً اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور رشتہ داروں کے لیے، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اب گویا کہ فرمایا کہ تقسیم کا طریقہ یہ کیا کہ 5 حصے کیے جائیں گے، جو اب بھی جنگ ہو مال غنیمت کے۔ 5واں حصہ بیت المال میں جائے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول یا جو بھی حکمران ہوگا وہ اس کی ملکیت ہوگا، وہ اپنی ثواب دید پر جو ہے نا نبی علیہ السلام کے رشتہ دار ہوں گے ان پر تقسیم کرے گا، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں کے لیے ہوگا۔ باقی 4 حصے
تو انہی میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ اب یہ اختلاف ہے کہ خمس نکالا کب ہے۔ بعض نے کہا یہ خمس والی بات بعد کی ہے، مال غنیمت والی بات پہلے ہے، لیکن حافظ ابن کثیر نے ابو زید کے قول کو ترجیح دی ہے کہ پہلے خمس نکالا گیا جنگ بدر میں 5واں حصہ، پھر اس کے بعد جو ہے نا مال غنیمت تقسیم کر دیا گیا۔ اب ابو الیسر کا معاملہ ہوا نا، شان نزول بھی ہوتا ہے نا، تو پھر یہ معاملہ نازل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے دن فرمایا جس نے کسی کو قتل کیا اس کا مال جو ہے نا وہ قاتل کے لیے ہے، یعنی کہ وہ لے لے گا۔ یہی وجہ ہے نا ابو جہل کا مال آپ نے ان کو دلایا جس نے ابو جہل کو قتل کیا تھا، اور جس نے کسی کو قید کیا تو اس کا بھی مال قیدی جس نے قید کیا اس کا ہے۔ یہ قانون بن گیا، یہ آپ کا فرمان تھا۔ ہوا یہ کہ جنگ بدر میں بوڑھے بھی تو تھے اور نوجوان، وہ نوجوان نے جبڑ کر قتل کیے، قیدی بنائے، اور بوڑھے لوگ جو ہے نا وہ تھوڑا سا پیچھے لے، وہ جھنڈوں کے نیچے جمے رہے۔ تو بوڑھے حضرات نے نوجوانوں سے کہا کہ تم نے ہمیں مال غنیمت میں شریک کرو، ہم بوڑھے ہیں تو کیا ہوا، تمہارے پشتگاہ اور مددگار تو تھے نا، پیچھے کون تھا، ہم جھنڈے کے نیچے۔ اب لو جی آپ سمجھ گئے نا، جھگڑا شدت اختیار کر گیا، بوڑھے الگ ہو گئے، نوجوان الگ ہو گئے، اور یہ معاملہ جب شدت اختیار کیا تو ابو الیسر نا 2 قیدی لے کر آئے، ابو الیسر جو ہے نا 2 قیدی لے کر آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیدیوں کے مال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد جو ہے وہ یاد دلایا کہ بھی یہ اب قیدی میرے ہونے چاہیے۔ ابو الیسر نے کہا کیونکہ میں نے ان دونوں کو قید کیا ہے۔ اب سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، اگر مال آپ اسی طرح لوگوں کو دے دیں گے تو بقیہ صاحب کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا، اور ہم نے کیوں نہیں مال غنیمت اکٹھا کیا، ہمارا مقصد تھا کہ اللہ راضی ہو، اور پھر آپ بھی اکیلے نہ رہیں، تو ہم تو آخرت کی رغبت رکھتے تھے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے مال غنیمت کو اکٹھا نہیں کیا۔ جب ہم نے مال غنیمت کو اکٹھا نہیں کیا تو ہم تو پھر اللہ کی رضا کے لیے لڑتے رہے ہیں، نہ کہ مال غنیمت کے لیے۔ اب دیکھیں کتنے اختلافات اکٹھے ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یسألونک عن الانفال کی جو ہے نا آیت نازل فرمائی۔ اب سعد بن ابی وقاص کا بھی معاملہ سن لے اور ان کا واقعی خواہش دیکھے، بندہ واقعی ہے رضا اور رہ جاتا ہے۔ ہوا یہ کہ بدر کے دن کہتے میرا بھائی تھا عمیر بن ابی وقاص، وہ شہید ہو گئے۔ پھر میرا ٹکراؤ نا سعید بن عاص ایک کافر سے ہوا، میں نے اسے قتل کر دیا، اس کی تلوار میں نے اپنے قبضے میں لے لی۔ پھر میں وہ تلوار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی اور عرض کی اللہ کے رسول، اللہ نے مجھے مشرکین سے چھٹکارا دیا اور یہ تلوار آپ مجھے عنایت دیجیے کہ بھی میں نے اس کو قتل کیا ہے، جو کافر تھا سعید بن عاص، تلوار تو میری ہونی چاہیے نا، آپ ہی نے تو قانون پاس کیا تھا کہ جو قتل کرے گا تلوار اس کی ہوگی۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تلوار ادھر ہی رکھ دو۔ کہتے میں پھر خاموش ہو کر جا کر ادھر جہاں اور مال غنیمت کا سامان پڑا ہوا تھا ادھر رکھ دی۔ واپس آیا تو میرے دل میں خیال گزرا کہ میں تو اتنی بڑی آزمائش میں پڑ گیا، میرا بھائی قتل ہو گیا، پھر میں نے قتل کیا، نبی علیہ السلام یہ تلوار کسی اور کو نہ دے دے۔ میں پھر تلوار اٹھا کر لے آیا نبی علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا یہ مجھے عطا کیجئے، میں نے اپنے بھائی بھی قتل ہو گیا اور مال غنیمت اگر واپس چلا جائے گا تو مجھے تو بڑا غم لگا ہوا اس کا۔ آپ نے فرمایا واپس رکھو ادھر جا کر۔ تیسری مرتبہ پھر لے آئے۔ جب وہ تیسری مرتبہ ایسا ہوا نا، تیسری مرتبہ لے کر آئے ہیں جی،
تو کہتے ہیں مجھے میرے نفس نے بڑی ملامت کی اور پھر آپ نے حتیٰ کہ مجھے ڈانٹ ہی دیا۔ عین اس وقت نا یہ سورہ انفال کی آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الانفال، پھر آپ نے مجھے بلایا، فرمایا لے جاؤ اب تلوار، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آ گیا کہ میں یعنی کہ جس کو چاہوں دوں، تو اب تم یہ لے جاؤ۔ اب آپ اندازہ لگائیں ہے کہ ان کے دل میں کیسے کیسے خیالات جو ہے نا وہ آ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بھی کی تھی جنگ بدر کے نازل ہونے سے پہلے، فرمایا کہ اے اللہ یہ ننگے پاؤں پیدل ہیں، انہیں سواری عطا فرما، اور اے اللہ یہ ننگے جسم ہیں، انہیں لباس مہیا فرما، اے اللہ یہ بھوکے ہیں، انہیں سیر کر دے۔ تو یہ دعا تھی اور آپ کی دعا جو ہے وہ قبول ہوئی۔ تو نبی علیہ السلام نے نا 5واں حصہ اپنے لیے، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مہاجروں کے لیے اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ باقی 4 حصے جو ہے نا اصحاب بدر میں برابر کے تقسیم کیے۔ گھوڑے کے لیے 2 حصے مقرر کیے، کیونکہ گھوڑا سے کام زیادہ ہوتا ہے نا، ایک گھوڑا کا ایک اس کے مالک کا، اور جو پیدل ہے اس کے لیے ایک حصہ۔ اور آپ نے مال غنیمت کی نگرانی کس کو دی ہوئی تھی، ذمہ دار کس کو بنایا تھا؟ وہ آپ نے نا خباب بن ارت کو جو ہے نا، ایک دوڑ رہتے ہیں عبداللہ بن کعب، ان کو نگران بنایا ہوا تھا، اور دوسرا خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کو نگران جو ہے نا وہ مقرر فرمایا تھا۔ اچھا اب نا بعض صحابہ جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے، لیکن آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو بھی حصہ دیا مال غنیمت میں سے، جن میں سے یعنی کہ جنگ ہی میں مختلف انہوں نے جو ہے نا خدمات سر انجام دی تھی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید کو، جو آپ نے ابو سفیان کے قافلے کی حرکت معلوم کرنے کے لیے جاسوسی کے لیے بھیجا تھا نا، تو وہ جب جنگ بدر مکمل ہوئی ہے پھر پہنچے ہیں، تو آپ نے ان کو بھی حصہ دیا۔ تو بعد جو ہے نا انہوں نے عملی طور پر تو قتال میں حصہ نہیں لیا، لیکن آپ نے پھر ان کو مال غنیمت میں سے حصہ دلایا ہے۔ اسی طرح بس بن عمر اور عدی بن عباد کو بھی دشمن کی جاسوسی کے لیے روانہ فرمایا تھا، انہیں بھی مال غنیمت میں شریک کیا تھا، اور ابو لبابہ کو بھی مدینہ میں قائم مقام مقرر کیا تھا۔ اب یہ جو قائم مقام ہے مدینہ میں نگرانی کے لیے، تو وہی کام ہوا نا نگرانی کا، تو ان کو بھی حصہ دیا۔ اسی طرح اوالی یعنی کہ ایک بلند مقام تھا اوالی، اس میں بھی نا عاصم بن عدی کو یہ نا ذمہ داری دی سونپی۔ اور روحہ کے مقام پر نا یہ آ رہے تھے ایک صحابی خوات بن جبیر، یہ زخمی ہو گئے، ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، تو انہیں واپس بھیج دیا گیا۔ اسی طرح حارث بن سمہ، یہ بھی راستے میں زخمی ہو گئے تھے، انہیں بھی علاج کے لیے واپس بھیج دیا گیا، لیکن جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو ان کا پھر برابر کا حصہ بھی رکھا گیا کہ یہ زخمی ہونے کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زوجہ محترمہ رقیہ وہ بیمار تھیں، ہاں جی، ان کی تیمہ داری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھی انہی کے پاس رہنے کا حکم دیا، یعنی کہ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حصہ جو ہے نا وہ دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے عثمان سے فرمایا تھا کہ تمہارے لیے بدر میں شریک ہونے والوں کے لیے برابر
اجر و حصہ ہوگا۔ حضرت ابو امامہ جو ہے نا ان کی والدہ بیمار تھی اور انہیں اپنے بیٹے کے پاس رہنے کی سخت ضرورت تھی۔ اب نا ماموں اور بھانجے میں تکرار ہو گئی۔ انہوں نے کہا ابو امامہ نے کہ آپ کی یہ بہن لگتی ہے، آپ ان کے پاس رہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نا مسلمانوں کو بدر کی طرف نکلنے کی اطلاع مل چکی ہے، اور ان کے ماموں تھے ابو بردہ بن نیار۔ ابو بردہ بن نیار انہوں نے کہا میرے بھانجے تم یہی رہو، یہ تمہاری ماں ہے، تم ان کی خدمت کرو، میری بہن ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ مقدمہ آ گیا کہ کون جائے۔ دیکھیں اتنا جہاد کا شوق تھا۔ ماموں کہہ رہا ہے میں جاؤں، بھانجا کہتا ہے میں جاؤں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اپنی والدہ کے پاس رہو، یعنی کہ جنگ بدر میں نہیں آئے۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو وہ نا ان کی والدہ فوت ہو چکی تھی، تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کی ہے۔ تو یہ مال غنیمت کے بارے میں، اور جو شامل نہیں ہوئے ان کو بھی حصہ ملا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔